اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں جہاں بھی آپ لوگ عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہیں، آپ کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی محبت و عقیدت و مودت کو سید الشہداء اور ان کے ساتھیوں اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کربلا مسلسل جاری ہے۔ کربلا وہ 61 ہجری کا عاشورے کا دن ختم نہیں ہو گئی، یا یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے یہ کربلا کی بعد کی چیز نہیں ہے، یہ کربلا کے اندر داخل ہے، کربلا کے ساتھ ہے۔ اور وہ شہداء کہ جو کربلا کی وجہ سے کہیں بھی دنیا کے اندر، کسی زمانے کے اندر بھی، کسی زمین کے اندر بھی شہید ہوئے ہیں، وہ بھی کربلا ہے، وہ بھی کربلا کے اندر شریک ہیں۔ اب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو، یا ہانی بن عروہ کو، یا معلم کثیر کو، یا دوسرے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ اس زمانے کے اندر قتل ہو رہے تھے اور شہید کیے جا رہے تھے، وہ کربلا کا حصہ ہیں۔ اس لیے کہ کربلا چاہے وہ عرض کربلا کے اندر صرف نہیں ہے، وہ تو امام حسین علیہ السلام اور ان اولیاء اللہ کی کربلا ہے کہ جن سے بہتر اس زمانے کے اندر کوئی ولی نہیں تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ اور اس کے بعد ہر جگہ پر، یعنی یہاں تک کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی لوگ شہید کر رہے ہیں، اور کربلا کی وجہ سے، عزاداری کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں۔ نام شناختی کارڈ دیکھ کر شہید کیا جاتا ہے، نام دیکھ کر شہید کیا جاتا ہے، یا اگر کوئی دوسری شناخت نہیں ہوتی تو پشت پر سے کپڑا اٹھایا جاتا ہے کہ یہ زنجیر زنی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر ماتم کے زنجیر زنی کے نشان پائے جاتے ہیں تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے بڑی بے دردی کے ساتھ، اس لیے کہ عزادار سید الشہداء علیہ السلام ہے، یہ کربلا کا حصہ ہے۔ اور اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کربلا جاری ہے، اور یہ کربلا اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ قائم آل محمد علیہ السلام نے جو ہے وہ اس دنیا کے اندر زمین کو ظلم سے اور اس بربریت سے پاک کر کے مظلوموں کی حکومت اس کے اندر قائم نہیں کر دینی۔ اسی لیے معصومین علیہم السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ کربلا کو جاری و ساری رکھو۔ اب موت سے ڈرنا یہ کربلا کو جاری رکھنا نہیں ہے، موت کو سینے سے لگانا کربلا کے راستے پر چلتے ہوئے یہ کربلا ہے، اور اس کربلا کو جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ جب اس طریقے سے آپ کربلا کو جاری ساری رکھنے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں کہ آپ عزاداری کو بھی قائم رکھتے ہیں، اور عزاداری کے ساتھ ان اولیاء اللہ سے اور سید الشہداء سے وہ ہدایت بھی لیتے ہیں کہ جو اللہ کی معرفت کی وہ عطا فرما رہے ہیں، جو ایمان باللہ اور موت کے ساتھ موت سے نہ ڈر کر اپنے آپ کو زندہ بنا رہے ہیں، مردہ حالت میں زندہ نہیں رہ رہے ہیں۔ تو ایک میں نے عرض کیا کہ اگر دیکھیں تو ہر مقام پر اور ہر مرحلے پر کربلا ہو رہی تھی۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی ایک بہت ہی نحیف امیر المومنین کے شیعہ ولی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت رکھنے والے اور رات رات بھر اللہ کی عبادت کرنے والے، جن کی ایک آنکھ جنگ جمل کے اندر تیر سے ضائع ہوئی، امیر المومنین کے ساتھ، اور دوسری آنکھ جنگ صفین کے اندر ضائع ہو گئی تیر کے لگنے کی وجہ سے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ میں مایوس ہو چکا تھا کہ شاید مجھے شہادت نہیں ملنے والی۔ اس مایوسی کے عالم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، ایمان باللہ، اور اپنے دل کو مودت و حب آل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے منور کیے ہوئے وہ زندگی گزار رہا تھا کوفے کے اندر ہی۔ ظاہر ہے کربلا میں جانا اس کی بس کی بات نہیں تھی، بوڑھا تھا، اندھا تھا، نابینا، لیکن جب کربلا یزید کے اور یزیدیوں کی فکر میں فتح ہو چکی، یعنی سید الشہداء کو شہید کیا جا چکا، تو ابن زیاد نے کوفے کے اندر کوفے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، مسجد کوفہ کے اندر، اور اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے تو اس نے اپنے فتح کا اعلان جو کیا تو یزید کو امیر المومنین کہا، اور کہا کہ وہ نصر امیر المومنین یزید ابن معاویہ و حزبہ، کہ یزید ابن معاویہ اور اس کا گروہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یزید کی اور اس کے گروہ کی نصرت فرمائی ہے۔ یہ فتح کا اعلان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے اندر، اور اس کے لفظ معاذ اللہ دہرائے نہیں جا سکتے۔ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جو لفظ ان کے ساتھ مربوط کیے اور نسبت دی کہ وہ حسین اور شیعہ جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں اور ہماری فتح ہے۔ اس میں وہ جو نابینا عبداللہ ابن عفیف ازدی بیٹھا تھا تو اس نے چیخ کر کہا کہ یا ابن مرجانہ، اے ابن مرجانہ کے بیٹے، ان الکذاب والکذاب ابن الکذاب انت و ابوک، کذاب جھوٹے اور جھوٹے کے بیٹے تم ہو اور تمہارا باپ ہے، والذی ولاک و ابو ہو، اور جس نے تمہیں کوفہ کا گورنر بنایا ہے یزید اور اس کے باپ وہ ہیں کذاب ابن کذاب۔ اتقتلون ابناء النبیین وتتکلمون بکلام الصدیقین، کیا تم انبیاء کی اولاد کو اور بیٹوں کو قتل کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ تم سچے ہو؟ اس وقت ابن زیاد کے دربار میں یہ لفظ کہنا کہ تم اور تمہارا باپ جھوٹے ہیں، اور جس نے تمہیں اس ولایت کے اوپر، گورنری کے اوپر کوفے کی بٹھایا ہے وہ اور اس کا باپ جھوٹے ہیں، اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ لیکن مظلومیت کی حالت میں ابن زیاد کے ان کلمات کو سن کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی گزارنا یہ موت تھی۔ عبداللہ ابن عفیف جیسے ولی کے لیے، عبداللہ ابن عفیف جیسے اللہ کے بندے کے لیے، اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مودت رکھنے کے لیے، اس لیے ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو یہ کہا کہ یہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ اور جب اس طریقے سے کربلا، جسے کہ اب یہ کوفے کے اندر ہے، یہ جانتا ہے کہ ابن زیاد کے سامنے ان کلمات کا کہنے کا کیا مطلب ہے، ابن زیاد نے یہی چیز ہے کہ سامنے اس کو یہی جواب دیا کہ تو نے اپنی موت کو بلایا ہے، اور جلاد کو حکم دیا کہ عبداللہ ابن عفیف کو قتل کر دیا جائے،
عبداللہ ابن عفیف نے کہا کہ میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں آج شہید ہونے جا رہا ہوں اور زمانے کے دنیا کے ملعون ترین شخص کے ہاتھوں میں شہید ہو رہا ہوں، اس سے بہتر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ ابن عفیف مرنے نہیں جا رہے تھے بلکہ زندہ ہونے کے لیے جا رہے تھے، اس حیات کی طرف بڑھ رہے تھے جو حیات کے معنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اور حسین ابن علی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عفیف کو دیے تھے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عفیف کی طرح ہی ایک دوسرے سید الشہداء کے ساتھی کہ جو اولیاء اللہ علیہم السلام تھے، ان کے ساتھ شریک تھے، قیس ابن مسہر السیداوی ہیں کہ جن کو امام علیہ السلام نے کوفے میں بھیجا تھا اپنے شیعوں کے نام پیغام دے کر، لیکن ابن زیاد اور یزید کی جاسوسوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اور جب گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس اسے لایا گیا تو ابن زیاد نے اس سے پوچھا کہ کون ہو؟ تو ابن زیاد نے اپنا نام نہیں بتایا، قیس نے اپنا نام نہیں بتایا۔ قیس ابن مسہر سیداوی نے کہا کہ نا رجل من شیعت امیر المومنین علی ابن ابی طالب وابنہ الحسین، میں حسین کا ماننے والا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ماننے والا شیعہ ہوں۔ موت سامنے کھڑی ہے، جلاد کے سامنے کھڑے ہیں قیس، اور کسی قسم کی کوئی ہیلا نہیں ہو سکتا کہ ابن زیاد کی تلوار سے بچ سکے۔ قیس اکیلے ہیں، لیکن وہاں پر اپنا نام، اپنا تعارف، اپنی شناخت قیس ابن مسہر سیداوی کے ذریعے سے نام سے نہیں کراتے، بلکہ کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین کا اور حسین ابن علی کا شیعہ ہوں۔ تو ابن زیاد نے پوچھا حسین کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا حسین کے ساتھ میں مامور تھا لوگوں کو پیغامات دینے کے لیے، اور ان کا خط لے کر یہاں پر آیا ہوں کوفے کے شیعوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ کوفے کے شیعہ یا چھپے ہوئے تھے، یا کربلا کی طرف جا رہے تھے، یا قید و بند کے اندر ابن زیاد نے جیل کے اندر ڈالے ہوئے تھے، اور جاسوسوں کے ذریعے سے پکڑ کر ان کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا۔ کربلا کے راستے بند کر دیے گئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کو خط دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں کہا وہ خط لا کر دکھاؤ، کیا خط ہے؟ تو قیس نے کہا کہ وہ خط میں نے پھاڑ دیا ہے۔ کس لیے پھاڑا ہے؟ اس لیے پھاڑا ہے کہ تاکہ تیرے پاس نہ پہنچے اور تو اس کے بارے میں معلوم نہ کر سکے کہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو کن کی طرف وہ خط تھا؟ تو قیس نے کہا کہ کوفے کے ایک شیعہ گروہ کے نام تھا وہ خط، ذرا کہ ان کے نام بتاؤ، کہ نام میں نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا کہ اگر نام نہیں بتا سکتے تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، جاؤ ممبر پر حسین ابن علی کو لعنت کرو معاذ اللہ۔ وہ ممبر پر گیا، ممبر پر جانے کے بعد اس نے حسین کو سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، یا امیر المومنین، مولائی و مولا المتقین، اے متقیوں کے امام، میرا آپ پر سلام ہو۔ اور ابن زیاد اور یزید پر لعنت بھیجی، اور کوفے والوں کو کہا کہ ان ظالموں سے بچ کر، ان ظالموں سے نجات حاصل کر کے حسین کی نصرت میں جو بھی جا سکتا ہے جائے، اس لیے کہ حسین کربلا میں پہنچنے والے ہیں۔ یہ پیغام بھی دے دیا۔
اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ قیس کے لیے کیا تھا؟ موت تھی، موت کو گلے لگایا، لیکن مغلوبیت کے عالم میں موت کو گلے لگا کر ہمیشہ کے لیے زندگی حاصل کر لی، کہ جو شہداء کی زندگی ہے، جو حیات کہلائی گئی ہے، جو امیر المومنین کی تفسیر کے مطابق جو ہے وہ زندگی ہے، اصل حیات ہے، اس حیات کی طرف گئے۔ اور یقیناً ان سے بڑھ کر بہتر ولی اللہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جن کا ذکر کر کے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کریں گے۔ جس اللہ کے لیے، جس اللہ کے بہترین بندوں کے لیے یہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں، اپنی جان قربان کر رہے ہیں، وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا۔ یہ عظیم لوگ تاریخ کربلا کبھی نہیں بھول سکتی حبیب ابن مظاہر جیسے شخص کو۔ کہ حبیب ابن مظاہر جو سید الشہداء کا بچپنے کا ساتھی کہا جاتا ہے، جو اتنا ولی اللہ تھا، اتنا قریب تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، کہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے، اور وہ حبیب ابن مظاہر کہ جس کو بچپنے کے اندر لوگ یہ بتاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب طرحی کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا، مدینے کے لوگوں نے، کہ مدینوں کے ایک میدان کے اندر کچھ نوجوان بچے کھیل رہے ہیں، اور ان کے اندر ایک بچے کو، ایک نوجوان لڑکے کو، بچپنا نہیں تھا، وہ جو بلوغ کے قریب کی عمر ہے تقریباً اس عمر کا، یا بلوغ کے بعد کی جو عمر ہوتی ہے اس عمر میں تھے، اور رسول اکرم نے اس کو بلا کر اس کی پیشانی کے بوسے لیتے رہے، کافی دیر تک اسے پیار کرتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے ساتھ کیوں اتنا پیار کر رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک دن کہ میرے شہزادے حسین جا رہے تھے، اور حسین کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کر یہ چومتا جا رہا تھا، اس کو حسین سے اتنا پیار ہے۔ یعنی حسین سے پیار، حسین سے محبت، حسین سے عقیدت اگر کوئی رکھے تو وہ محبوب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جاتا ہے، اور جو محبوب مصطفیٰ ہو جاتا ہے محبوب خدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے معرفت الہیہ حسین کے ماننے والوں کے ساتھ ربط رکھنے کے ساتھ جو ہے ہوتی ہے، اور یہ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جو حسینیت کے ساتھ مربوط کرتی ہے، جو حسین کا ماننے والا بناتی ہے انسان کو، وہی حبیب ابن مظاہر۔ جن کے بارے میں ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد حافظ تھے، حافظ قرآن تھے، اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رجل الفقیہ کہا ہے۔ اپنے زمانے کے وہ مجتہد تھے کہ جو قرآن و حدیث سے استنباط کرتے ہیں۔ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا قرآن سے پیار تھا جتنا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار تھا، کہ مغرب کی نماز کے بعد ساری رات قرآن کی تلاوت کے اندر مصروف ہوتے تھے، یہاں تک کہ صبح تک قرآن مجید کو ختم فرماتے تھے۔ یہ حبیب ابن مظاہر۔ کوفے کے راستے میں ایک مرتبہ جا رہے ہیں گھوڑے پر سوار، سامنے میثم تمار آ جاتے ہیں، وہ بھی گھوڑے پر سوار آ رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے۔
یہاں تک کہ ان دونوں کے گھوڑوں کے منہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ تو حبیب نے یہ کہا کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں، بازار ہے، لوگ سن رہے ہیں بات کو، کہ جس کے سر کے بال نہیں ہیں اور وہ کھجوریں اور خربوزے بیچتا ہے، اس کو کھجور کے درخت پر سولی پر لٹکایا گیا ہے اور اس کے سینے اور پیٹ کے اندر نیزے پیوست کیے گئے ہیں۔ سامنے میثم تمار نے کہا میں ایک ایسے ضعیف شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کی داڑھی خون سے رنگین نظر آتی ہے اور سید الشہداء پر اپنی جان قربان کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ کہا اور دونوں اپنے راستے پر چلے گئے۔ یعنی وہ ظلم و بربریت دیکھیے کہ وہ آپس میں راستے میں کھڑے ہو کر پیار و محبت کے ساتھ باتیں نہیں کر سکتے تھے، اس طریقے سے اشاروں کنایوں کے اندر بات کرتے تھے اور چلے جاتے تھے، چلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے کہ یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ ولی اللہ تھے، اولیاء اللہ تھے، جانتے تھے کہ موت ایک دوسرے کی کس وقت ہمیں آنی ہے اور کس انداز سے آنی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قریب ترین مخلوق آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جو علی ابن ابی طالب کے درس کے اندر بیٹھے ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے، یعنی حبیب ابن مظاہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے درس کے اندر بیٹھے ہیں، ان سے انہوں نے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان سے انہوں نے ولایت الہیہ کو سیکھا ہے اور درسن لیا ہے۔ وہ جو روحانیت ہے وہ علی ابن ابی طالب سے حاصل کی ہے۔ ولایت الہیہ کو سمجھنے والے اور جاننے والے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ رائج کرنے والے حبیب ابن مظاہر جب اس طریقے سے گزر جاتے ہیں، بعد میں رشید حجری آتے ہیں، تو انہوں نے ایک ایسی دوسری بات کی کہ ان کا پوچھا کہ ان کو دیکھا تھا کہ ابھی یہاں آپ سے پہلے آئے تھے، اور وہ دونوں جو ایک دوسرے کے ساتھ میثم اور حبیب کے بارے میں جب رشید نے پوچھا، رشید حجری نے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کے جو ہے وہ اس طریقے سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میثم ایک بات چھوڑ گئے ہیں کہ حبیب کے سر کو اس کوفے کی گلیوں کے اندر اس طریقے سے پھرایا جائے گا کہ جس طریقے سے کسی دوسرے کا سر نہیں پھرایا جاتا۔ اور یہی بات تھی کہ حبیب ابن مظاہر جب شہید ہوئے تو 2 سر نیزوں پر سوار نہیں ہوئے۔ عزاداران سید الشہداء غم حسین میں اپنی زندگیوں کو گزارنے والے اور غم حسین کے علاوہ کسی دوسرے غم کے اندر نہ ڈالنے والے۔ ناظرین کرام اور سامعین محترم، 2 سر تھے کہ جو نیزوں پر بلند نہیں ہوئے۔ ایک حضرت عباس علمدار کا سر نیزوں پر بلند نہیں ہوا، اور ایک حبیب ابن مظاہر کے سر کو نیزے پر بلند نہیں کیا گیا، بلکہ حبیب ابن مظاہر کے سر کو بھی گھوڑے کی گردن میں رسی کے ساتھ باندھا گیا، اور عباس غازی کے سر کو بھی گھوڑے کی گردن میں ڈالا گیا۔ شاید یہ نہیں جانتے تھے، لوگ نہیں جانتے کہ عباس غازی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ نیزے پر جب سوار ہوں، نیزے پہ اوپر ان کا سر جب بلند کیا جائے تو وہ دیکھیں کہ زینب کو اور ام کلثوم کو ننگے سر بازاروں کے اندر جا رہی ہیں۔ یہی حال حبیب ابن مظاہر کا تھا، لیکن حبیب ابن مظاہر کا جب سر کوفے کے اندر آیا تو کوفے کے اندر حبیب ابن مظاہر کا ایک چھوٹا بیٹا 13-14 سال کا جس کا نام قاسم ہے، اس نے جب اپنے باپ کا سر دیکھا تو سر کے ساتھ چلتا رہا، آہستہ آہستہ سر کو دیکھتا تھا، روتا جاتا تھا، اور جس ظالم نے بنی تمیم کے جس ظالم نے گھوڑے کی گردن میں حبیب کا سر ڈالا ہوا تھا،
اس ظالم نے پوچھا کہ اے بچے تمہارا اس سر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ سر میرے باپ حبیب کا سر ہے، اور اس کے بعد اس نے وہ سر مانگنا چاہا، لیکن اس نے کہا کہ میں یہ سر نہیں دوں گا، اس لیے کہ ابن زیاد نے مجھے انعام دینا ہے، اس انعام کو لینے کے لیے میں حبیب کا سر دربار میں لے جاؤں گا۔ یقیناً حبیب اپنی دوستی نبھائی، حبیب نے وہ دوستی ولایت تھی، وہ دوستی حقیقت تھی، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر دوستی تھی، وہ للہ دوستی تھی جس کو نبھا کر حبیب ابن مظاہر کوفے کے اندر آئے تھے، اور وہ سرخ الروح ہوئے اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر جہاد کر کے کفار اور مشرکین کو اور منافقین کو قتل کر کے اپنی زندگی دے کر آئے، اور وہ زندگی حاصل کی کہ جو زندگی مغلوب ہو کر ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کے اندر نہیں ہوتی بلکہ موت کے اندر ہوتی ہے، وہ زندگی حبیب ابن مظاہر حاصل کر کے آئے۔ سلام ہو ہمارا ان پر کہ حبیب آپ نے وہ راستہ دکھایا کہ حسینیت کے راستے پر ہمیں بم مارے جائیں، حسینیت کے راستے پر ہمیں کلاشن کوفوں کے ساتھ قتل کیا جائے، ہمیں شہید کیا جائے، تو یہ حسینیت کبھی بھی ان دشمنوں سے ختم نہیں ہو سکے گی بلکہ حسینیت بڑھتی رہے گی۔ یہی میں نے عرض کیا کہ جب ہم آئے تھے 80s کے اندر تو اس وقت اس لندن کے اندر صرف 3 جگہ پر مجالس ہوتی تھی، اور اب اس وقت قریباً 40 جگہوں پر مرکز بن چکے ہیں، اور 40 جگہوں پر مختلف زبانوں کے اندر حسین کو ذکر کیا جا رہا ہے، حسین اور حسین کے ساتھیوں کو یاد کیا جا رہا ہے، اور یہ بڑھتا رہے گا، اس لیے کہ یہ معجزہ الہی ہے، یہ کوئی انسانی کام نہیں ہے، اور معجزہ اپنے عروج تک پہنچتا ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا۔ خداوند عالم عزاداران سید الشہداء کو کہ جو اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کر رہے ہیں، جو اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہیں، جو اپنا وقت بھی دے رہے ہیں، جو لوگوں کو رلا بھی رہے ہیں اور خود بھی رو رہے ہیں، جو ماتم کر رہے ہیں، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔